بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماء الوردی روز واٹر گلاب جل. ثم ذهب الى سوق العطارین پھر تنبوری گیا پرفیوم مارکیٹ. سوق العطار پرفیوم مارکیٹ یا پھر عطر بازار. فاشترا تو اس نے خریدا مارکیٹ میں جا کر قدرن کبیرن ایک بڑی مقدار من ماء الوردی گلاب جل کی. من تاجرن غریبن ایک اجنبی تاجر سے. بعد ان اوہمہ اس کو وہم میں ڈالنے کے بعد. یہ ان اوہمہ مصدر مؤول ہے، اس کا مصدر صریح بنے گا بعد ایہامہ. اس کو وہم میں ڈالنے کے بعد. کس چیز کے وہم میں ڈالنے کے بعد؟ یعنی بکساد سوقہ ای بان یکسد سوق ماء الوردی، کہ اس وہم میں ڈالنے کے بعد کہ عطر کا بازار مندہ ہے. یہ کساد بھی مصدر ہے، کسدا یکسد کسادن، اور السوق کے ساتھ آتا ہے بازار کا مندہ ہونا، یعنی بازار میں اشیاء کا فروخت نہ ہونا یا کم فروخت ہونا، مند بازاری جسے بولتے ہیں. تو بعد ایہامہ اس کو وہم میں ڈالنے کے بعد، اس وہم میں ڈالنے کے بعد بأن یکسد سوق ماء الوردی کہ گلاب جل کا بازار تو مندہ پڑا ہوا ہے، تو تم اتنی قیمت کیسے مانگ رہے ہو. کما اوہم التاجر الاول جس طرح سے اس نے پہلے تاجر کو وہم میں ڈالا تھا. وما زال به ما زال مسلسل لگے رہنا، به ای بإیہام التاجر بکساد سوقہ. یہ جو پورا جملہ ہے اس کی طرف یہ ہی کی ضمیر لوٹے گی. وما زال به یعنی مسلسل اس کو وہم میں ڈالتا رہا کہ جو ہے گلاب جل کا بازار تو مندہ پڑا ہوا ہے، تم اتنی قیمت کیسے مانگ رہے ہو. حتی اقنعہ یہاں تک کہ اس کو قائل کر لیا اس نے بأن یبیعہ. یہ بیعی ببیع، یہ ببیعہ کے اندر جو بیعن آیا ہے یہ مصدر ہے اور یہ بھی عمل کر رہا ہے، یعنی یہاں تک کہ اس کو قائل کر لیا گلاب جل کو بیچنے پر، یعنی اس بات پر کہ وہ گلاب جل کو بیچے بأبخس الاثمان بہت ہی کم قیمت پر. وغبنہ کما غبن بائع الزجاج من قبل اور اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا جیسا کہ اس نے دھوکہ کیا بائع الزجاج شیشی بیچنے والے کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے. غبناً فاحشاً کھلا ہوا دھوکہ دے دیا اس نے، دونوں تاجروں کو کھلا ہوا دھوکہ دیا. وہکذا اور اس طرح سے تم للتنبوری ما ارادہ تنبوری کا مقصد پورا ہو گیا. یہ پہلے بھی آ چکا ہے جملہ. آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اگر آپ نے مصدر پر بنی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو وہ جا کر دیکھ لیں، میرے چینل پر موجود ہیں. مصدر صریح مصدر مؤول دونوں پر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہیں. ان اوہمہ مصدر مؤول کی مثال ہے یہاں، اور مصدر صریح کی مثالیں تو بھری پڑی ہیں. بکساد اسی طرح ببیعہ اور بھی بہت سی مثالیں گزشتہ اسباق میں گزر چکی ہیں. تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہیں مصدر پر ویڈیو تو دیکھ لیجئے، یہ بہت کام کی چیز ہے. دوسری بات یہاں الزجاج جو آیا ہے، الزجاج کے معنی شیشی کے ہوتے ہیں، اسی طرح گلاس کے بھی ہوتے ہیں اور مطلقاً شیشے کے بھی ہوتے ہیں. تو جون سے آپ چاہیں یہاں مراد لے سکتے ہیں، لیکن جو تصویر کتاب کے اندر دی گئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کوئی شیشی ٹائپ میں چیزیں خریدی تھیں، گلاس ٹائپ میں. لفقر التاجر وشدت حاجتہ الی المال تاجر کے محتاج ہونے کی وجہ سے اور اس کو مال کی سخت ضرورت ہونے کی وجہ سے تنبوری کا مقصد پورا ہو گیا. تاجر مجبور تھا، وہ محتاج تھا، اس کو اپنا سامان بیچنا تھا، تنبوری نے فائدہ اٹھا لیا. لفقر التاجر فقرہ معنی فقیر ہونا بھی ہوتا ہے، غریب ہونا، مفلس ہونا، اور محتاج ہونا بھی اس کے معنی آتے ہیں. تو تاجر کے محتاج ہونے کی وجہ سے وشدت حاجتہ اور اس کے سخت محتاج ہونے کی وجہ سے، کس کا؟ الی المال مال کا سخت محتاج ہونے کی وجہ سے. واضطرارہ اور تاجر کے مجبور ہونے کی وجہ سے.
الی الاسراع فی السفر، سفر میں جلدی کرنے کے سلسلے میں وہ مجبور تھا، اسے جلدی سے سفر کرنا تھا، اس لیے اس نے اپنا سامان سستے داموں میں بیچ دیا۔ فلم یعطہ، پس تنبوری نے اس کو نہیں دیا۔ تو یہاں آپ دھیان رکھیے، استقرار اسی طرح فقر یہ مصدر ہیں اور یہ بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم مصدر کو وہاں دیکھتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ بغیر مصدر مؤول لائے ہوئے ہمارے لیے تھوڑا سا دشوار ہو رہا ہے ترجمہ کرنا، تب ہم مصدر مؤول کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ ترجمہ ہو رہا ہے اور کوئی دقت پیش نہیں آ رہی ہے تو زیادہ دھیان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ کرتے چلے جائیے۔ اگر فلم یعطی تو تنبوری نے اس تاجر کو نہیں دیے، فی ذلک القدر الکبیر من ماء الوردی، گلاب جل کی اس بڑی تعداد میں، یعنی اس بڑی تعداد کے عوض میں، اکثر من 60 دینارن، 60 دینار سے زیادہ نہیں دیے۔ وَهُوَ وَاثِقٌ مِّنْ أَنَّهُ سَيَبِيعُهُ، وَهُوَ واثق حال بن رہا ہے، اور یہ جو دینار اس نے دیے اس کو تو اس یقین کے ساتھ دیے، وہ واثق، اور اس کو یقین تھا، انہو کہ وہ سیبیعہ ان قریب اس کو بیچ لے گا، بعد ایام چند دنوں کے بعد، باضعاف ثمنہ دگنی قیمت پر، فیکسب بذلک المثل امثالا کثیرۃ۔ دیکھیے اس کا جو ترجمہ میرے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیکسب بذلک المثل، تو وہ اس مثال کے ذریعے سے امثالا کثیرۃ بہت سی مثال قائم کر لے گا۔ ثم عاد التنبوری بالصفقتین الی بیتہ، صفقتین دو کامیاب سودوں کو لے کر وہ لوٹا، الی بیتہ اپنے گھر کی طرف، عادہ باصلے کے ساتھ لے کر لوٹنا، ٹھیک ہے۔ وملأ الزجاج المذہب بماء الورد المعطر، اور اس نے الزجاج المذہب سنہری شیشی کو بھر دیا، بماء الورد المعطر خوشبودار گلاب جل سے، ثم وضعہ پھر اس کو رکھ دیا، علی رف عال من رفوف مخزنہ اپنے گودام کی چھجلیوں میں سے ایک بلند چھجلی پر، رف چھجلی یا پھر طاق کے معنی میں آتا ہے۔ وہو فرحان، اور وہ خوش تھا، اشد الفرح بہت زیادہ خوش، بما اس چیز سے، وفق الیہ جس کی اس کو توفیق مل گئی، فی یومہ اس کے آج کے دن میں، من تجارت رابحۃ یعنی کہ ایک نفع بخش، ایک کامیاب تجارت۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہو میں گھر لوٹا تو ہم کہیں گے عدت الی البیت، عدت الی البیت، اور اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ میں گھر کھجور لے کر لوٹا تو ہم کہیں گے عدت بالتمر الی البیت، عدت بالتمر الی البیت۔ اگر ہمیں کہنا ہو کہ امتحان میں فیل پاس ہونے کے تعلق سے تم نے مجھے وہم میں ڈال دیا تو ہم کہیں گے اوہمتنی بان افوز ام اسقط فی الامتحان، اوہمتنی بان افوز ام اسقط فی الامتحان۔ اگر ہمیں کہنا ہو کہ میرے والد کی بات نے آپ کو قائل کر دیا تو ہم کہیں گے اقنعک قول والدی، اقنعک قول والدی۔ اگر ہمیں کہنا ہو کہ مجھے یقین ہے آپ آؤ گے تو ہم کہیں گے انا واثق من انک تقدم، انا واثق من انک تقدم۔ دیکھیے ہم نے عبارت سے چند جملے لیے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت سارے جملے ایسے مل جائیں گے جنہیں آپ اپنی روزمرہ کی زبان میں استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا سبق کو اچھے سے پڑھیے اور ان میں سے جملوں کا انتخاب کیجیے، اپنی کاپی پر نوٹ کیجیے اور ان کو اپنے روزمرہ کے استعمال میں لائیے۔